آج اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ ہمارا موضوع ہے آغاز و انجام، جی۔ اور ہم خاص طور پر فطرت، معاد، شب قدر اور یوم حساب کے تصورات پر بات کر رہے ہیں جو مواد انسائٹ اکیڈمی سے ملا ہے اس کی روشنی میں۔ بالکل، اور یہ صرف آپ کہہ لیں واقعات کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، بلکہ یہ ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وجود کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ مطلب تخلیق کیسے ہوئی اور پھر واپس اپنے ماخذ، اپنے سرچشمے کی طرف کیسے جانا ہے، یہ ایک روحانی سفر ہے۔ ٹھیک، تو پھر آغاز یعنی فطرت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ذرائع میں انسان کی فطری فطرت یا حقیقی شکل جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جی ہاں، فطرت سے مراد وہ اصلی بنیادی حالت ہے جس پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یعنی پیدائشی حالت۔ بالکل، قرآن میں بھی آتا ہے نا، اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بدلتی نہیں ہے؟ اصل میں نہیں، اللہ کی کلمات میں تبدیلی نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو دنیاوی خواہشات ہیں، چیزوں کی رغبت ہے، وہ اس اصلیت کو آپ کہہ لیں دھندلا دیتی ہیں۔ جی، پھر انسان سمجھتا ہے کہ شاید پیسہ یا طاقت یا شہرت ہی اصل کمال ہے، جبکہ اصل کمال کچھ اور ہے۔ جی، وہ اپنی اسی فطرت کو پانا ہے، اور ان ذرائع کے مطابق مذہب کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ واپس اسی فطرت کی طرف لے جائے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اب تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ کہا گیا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی رحمت سے وجود میں آتی ہے۔ جی، تخلیق کو اللہ کی رحمت کا ایک ظہور، ایک مظہر کہا گیا ہے۔ مظہر یعنی اللہ کی جو لامحدود رحمت ہے، جب وہ ایک خاص شکل، ایک حد، ایک پیمائش لیتی ہے تو مخلوق ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، اسی لیے مخلوقات کو اللہ کی پیمائشیں بھی کہا گیا ہے۔ قرآن میں بھی ہے نا، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ بھی کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کی شکل، پیمائش دی اور پھر ہدایت دی۔ اور یہ جو کہتے ہیں عدم سے تخلیق، ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے بالکل کچھ نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اپنی اس خاص شکل میں ظاہر نہیں تھی، لیکن اس کی حقیقت اللہ کے علم میں، اس کی رحمت میں ہمیشہ سے تھی۔ جیسے لہر اور سمندر؟ بالکل وہی مثال، لہر بننے سے پہلے سمندر میں ہی تو ہوتی ہے۔ یہ ہے قوس نزول، یعنی نور کا اپنی لامحدودیت سے اتر کر محدود شکلوں میں آنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نزول ہو گیا۔ اب واپسی یعنی معاد، آیت بھی ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ واپسی کیا ہے؟ معاد یعنی قیامت یا واپسی، یہ اسی اصلی فطرت، اپنے ماخذ کی طرف واپس جانے کا سفر ہے۔ یہ قوس صعود ہے۔ صعود، اوپر چڑھنا۔ جی، اور یہ جو کہتے ہیں کہ مخلوقات فنا ہو جائیں گی، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مٹ جائیں گی۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ خیال کہ وہ خود سے قائم ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ احساس کہ ہمارا وجود تو مکمل طور پر اللہ پر منحصر ہے۔ اچھا، یعنی اپنی حقیقت کا ادراک۔ بالکل، اور یہ سفر توحید کے مختلف مراتب سے گزرتا ہے۔ آخری مرتبہ توحید ذات ہے، جہاں صرف اللہ کی ذات، اسی کی حقیقت نظر آتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ذرائع اس آغاز اور انجام کو یعنی نزول اور عروج کو رات اور دن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جی ہاں، شب قدر کو آغاز اور یوم حساب کو انجام کہا گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں، یہ بڑی گہری علامت ہے۔ رات یعنی شب قدر حقیقت کے چھپے ہونے کی علامت ہے۔ نور محدود ہو کر کثرت میں یعنی مخلوقات میں ظاہر ہو رہا ہے، یہ نزولی قوس ہے۔ اور دن یعنی یوم حساب، وہ حقیقت کے کھل جانے، ظاہر ہونے کی علامت ہے۔ کثرت سے واپس وحدت کی طرف جانا، یہ سعودی قوس ہے۔ شب قدر میں فیصلے، فرشتے، روح نازل ہوتے ہیں، یوم حساب میں وہی واپس بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے الٹا سفر ہے۔ جی، اور ان ذرائع میں اشارہ ملتا ہے کہ نزول کا تعلق مغرب یعنی غروب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی ظاہر اور جلال سے ہے۔ اچھا، اور عروج یعنی صعود کا تعلق مشرق، طلوع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات باطن اور جمال سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے جامع ہیں۔ آپ میں ظاہر بھی ہے، باطن بھی، جلال بھی، جمال بھی۔ رات اور دن دونوں حقیقتیں آپ کی ذات میں جمع ہیں۔
اور یہ جو قرآن میں دن کی لمبائی مختلف بتائی گئی ہے، 1000 سال، 50,000 سال، ہاں، اس کی بھی مختلف تشریحات ہیں۔ شاید یہ حقائق کے ظاہر ہونے کے مختلف درجے ہیں یا شعور کی مختلف سطحیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آغاز سے انجام کا سفر یہ دراصل اپنی ہی اصل فطرت کی طرف لوٹنا ہے، جی، چھپے ہوئے سے ظاہر ہونے کی طرف ایک حرکت، جسے رات اور دن کی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری نقطہ ان ذرائع سے یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ واپسی صرف مستقبل کی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا یہ ابھی ممکن ہے؟ جی، یہ ایک ممکنہ حقیقت ہے جو اسی لمحے روحانی بیداری سے اور یہ سمجھنے سے کہ ہمارا وجود پوری طرح اللہ پر منحصر ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آغاز، انجام، رات، دن، یہ سب تصورات ہمارے اپنے وجود کے تجربے میں کیا معنی رکھتے ہیں۔ بہت خوب۔ اس گہری گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ مزید جاننے کے لیے ملاحظہ کریں www.gotolearning.ai